سوال میرا یہ ہے کہ آج آپ نے جو اپنا کی نوٹ خطاب کیا اس میں آپ نے ایک ایٹمی جنگ کے حوالے سے بات کی ہے کہ دنیا کو بہت خطرہ ہے، اور جس آرٹیکل کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے وہ بھی سمجھ آ رہا ہے، تو کیا آپ واقعی ہی یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی صورتحال بننے والی ہے؟ کیونکہ اس وقت تو یہ ہے کہ امریکنز اور یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں یہ خود کو بہت ذمہ دار کنٹریز تصور کرتے ہیں، اور ایٹمی جنگ کی طرف جانے کا ان کی انٹیلیجنس یا اتنا ہے کہ وہ نہیں ہوں گے، تو یہ کس طرح کوئی صورتحال بنے گی؟ بات یہ ہے کہ جو میں نے کہا ہے وہ کچھ صحیح سمجھ کے ہی کہا ہے۔ باقی دعا تو یہی ہے کہ نہ ایٹمی جنگ ہو، نہ کسی قسم کی جنگ ہو، انسان تباہی سے بچ جائے۔ لیکن امریکہ اور بعض طاقتیں ٹھیک ہے چاہتی ہیں نہیں، لیکن جب اسرائیلی پرائم منسٹر ہی ہے نا نیتن یاہو، امریکہ گیا ہے تو اس نے وہاں جا کے صاف صاف کہہ دیا کہ جو مرضی آپ کریں ہم نے تو کرنا ہے۔ اور دونوں طرف سے اگر اس طرح کی حرکتیں ہونے لگ جائیں، وہ ایک پارٹی بھی اگر کوئی سینسیبل ہو تو ٹھیک ہے نا، دونوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت ہے، تو اگر اس طاقت کا استعمال ہونے لگ گیا تو یہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پھر پاکستان میں گورنمنٹ نہیں ہے ملا کے پاس، لیکن کہتے تو یہی ہے جب ہمارے پاس طاقت آئے گی ہم یہی کریں گے، اور چاہے اسٹریٹ پاور ان کے پاس ہے یا اصل طاقت ان کے پاس ہے، اب لگتا ہے ان کا زور کچھ زیادہ ہوتا جا رہا ہے کہ گورنمنٹس بھی ان سے ڈرنے لگ گئی ہیں۔ تو ان حالات میں جب سارا دیکھیں پھر مڈل ایسٹ میں ملکوں میں جو سارا کچھ ڈسٹربنس ہو رہی ہے، سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے، مصر میں جو کچھ ہو چکا ہے، ایجپٹ میں جو کچھ ہو چکا ہے، اور کون سی وہ جو ہیں ایکسٹریمسٹ جو ہیں اسلامی سیکٹس وہ حکومت میں آ گئی ہیں، الجیریا میں، تیونس میں جو کچھ ہے، یہ ساری چیزیں تو اس بات کا اشارہ کر رہی ہیں نا کہ کہیں بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس کو آپ اس لیے آرام سے بیٹھ جانا کہ ویسٹرن پاور ہمارے اوپر سایہ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہیں اس لیے رول آؤٹ نہیں کر سکتے، یہ تو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے والی بات ہے۔ تو یہ تو آنکھیں بند کرنے سے بلی نہیں دوڑ جائے گی، بلی نے تو آنا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ کچھ قدم اٹھانا چاہیے سب لوگوں کو مل کے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاک انڈیا بھی اس میں ملوث ہو سکتے ہیں؟ پاکستان اور انڈیا ایٹم بم کس لیے بنایا دونوں نے؟ کیوں اپنی ساری اکانومی کو برباد کر لیا ہے۔ اب انڈیا تو تھوڑا بہت بنا کے اس کے بعد اس نے ریئلائز کیا اپنی اکانومی کو بہتر بھی کر رہا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ 91 میں انڈیا گیا تھا پہلی بار، تو اس وقت 80 پاکستانی روپے کا 100 انڈین روپیہ ملتا تھا، اور اب 2005 میں گیا ہوں، یہ آج کل جو ریٹ ہے اب 100 انڈین روپے کا 200 پاکستانی روپیہ ہے۔ پاؤنڈ کے ایکولنٹ دیکھ لیں تو انڈین کرنسی 75-78 کے درمیان میں پھر رہی ہے روپیز پر پاؤنڈ، پاکستانی پاؤنڈ 140-45 پہ پہنچا ہوا ہے، 146 ہو گیا۔ تو اکانومی تو ختم ہو رہی ہے، اور یہ ایٹم بم بنانے کی وجہ سے یا ان طاقتوں کے ہاتھوں میں آنے کی وجہ سے یا خود غرض لیڈرشپ کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو جو کرسی بچانے کے لیے خود غرض لیڈرشپ تو کچھ بھی کر سکتی ہے، یا اگر یہ جاتی ہے تو ملا کے ہاتھ میں اگر آتا ہے سب کچھ تو ملا سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو یہ ٹریگر ہیپی لوگ ہیں نا، ان کو پتہ ہی نہیں کانسیکوینسز کا کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمارا جو دانشور طبقہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، ان کو ہوش کرنی چاہیے، اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا چاہیے ہر لیول پہ۔ ہم تو کہہ سکتے ہیں، کہہ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، چھوٹی چھوٹی جنگیں تو شروع ہو چکی ہیں نا۔ دوسری جنگ عظیم جو ہوئی ہے تو یہاں بھی یورپ میں چھوٹے چھوٹے ملکوں کی آپس کی ٹسل ہی تھی نا، جو بڑی جنگ بن گئی۔ اب جو جنگ ہونی ہے وہ ایشیا کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہو جائے، اور ایشیا میں اکثر ملکوں کے تعلقات ایک دوسرے سے خراب ہی ہیں۔